بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو لے چلیں گے کہ ایسے تاریخی لمحے کی طرف جو غزوہ بدر کے بعد اسلام اور کفار مکہ کے درمیان پیدا ہونے والی کشیدگی کا نتیجہ تھا۔ ہم جانیں گے کہ غزوہ بدر میں شکست کھانے کے بعد قریش مکہ پر کیا گزری، ابو سفیان کا رد عمل کیا تھا اور وہ کن چالوں کے ذریعے مسلمانوں سے انتقام لینے کی کوشش میں ناکام رہا۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو تاریخی واقعات کی روشنی میں غزوہ سویق کی مکمل روایات سنائیں گے، جس میں دشمن صرف بھاگا، جنگ نہ ہوئی، مگر پھر بھی یہ سفر جہاد کہلایا۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو اسلامی تاریخ کے اس اہم باب کی پوری جھلک حاصل ہو، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً کر لیں، کیونکہ یہاں آپ کو اسلامی واقعات بالخصوص اور دنیا بھر کی معلومات بالعموم کی ویڈیو پیش کی جاتی ہے۔ ناظرین، جب قریش کے تمام بڑے بڑے سردار غزوہ بدر میں مارے گئے تو قریش کا سردار ابو جہل بھی ان مقتولین میں شامل تھا۔ گھر گھر صف ماتم بچھی ہوئی تھی اور ہر فرد ان مقتولین کا انتقام لینے کے لیے اپنے اپنے جذبے کا اظہار کر رہا تھا۔ قریش کا سردار اب حرب کا بیٹا ابو سفیان تھا۔ ناظرین، غزوہ بدر سن 2 ہجری میں شکست کھانے کے بعد غم اور غصے کے جذبات سے اہل مکہ کی حالت قابل رحم تھی۔ ابو سفیان نے اپنی قوم کی بربادی اور تباہی کی داستان سنی تو وہ ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ اسے کبھی یہ وہم بھی نہ ہوا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ چند بے سر و سامان لوگ اس کی قوم کے رئیسوں کو خاک و خون میں تڑپا دیں گے اور ان کی لاشوں کو گھسیٹ کر ایک گہرے کھڈے میں پھینک دیا جائے گا اور ان کے باقی ماندہ سرداروں کو جنگی قیدی بنا لیا جائے گا۔ غم و غصے سے بے قابو ہو کر اس نے قسم کھائی کہ جب تک وہ اپنے مقتولوں کا انتقام نہیں لے گا اس وقت تک گھی نہیں کھائے گا اور نہ ہی جنابت کا غسل کرے گا۔ ناظرین، ابو سفیان نے اپنی اس قسم کو پورا کرنے کے لیے وہ 200 سواروں کا جتھا ہمراہ لے کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا، لیکن اس نے عام راستہ اختیار کرنے کے بجائے نجد کا لمبا راستہ اختیار کیا۔ مدینہ کی ایک وادی کنات سے گزرتا ہوا یتیب نامی پہاڑ کے دامن میں پہنچ گیا۔ یہ پہاڑ مدینہ طیبہ سے ایک برید یعنی 12 میل کی مسافت پر واقع ہے۔ جب رات کی تاریکی پھیل گئی تو یہ چھپتا چھپاتا بنو نذیر کے محلے میں آیا اور ان کے ایک رئیس حی بن اخطب کے گھر پر آ کر دستک دی، لیکن اس نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا۔ پھر وہ ایک دوسرے یہودی رئیس سلام بن مشکم کے دروازے پر آیا۔ یہ سلام یہودیوں کے اس مالی فنڈ کا بھی نگران تھا جو انہوں نے اچانک قومی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اکٹھا کر رکھا تھا۔ ابو سفیان نے اس سے ملاقات کا اذن طلب کیا۔ اس نے بڑی خوشی سے اسے خوش آمدید کہا، اسے اپنے ہاں بٹھایا، اس کی پرتکلف ضیافت کا اہتمام کیا۔ دیر تک وہ بیٹھے رہے اور سرگوشیاں کرتے رہے۔ اس نے ابو سفیان کو مسلمانوں کے خفیہ حالات اور ان کے سربستہ رازوں سے آگاہ کیا۔ یقیناً اسلامی تحریک کو ناکام بنانے کے لیے ہی انہوں نے اپنی عقل و فہم کی حد تک خوب منصوبہ بندی کی ہوگی۔ ناظرین، ابو سفیان نے سلام سے رخصت ہونے سے پہلے اسے کہا کہ میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ جب ہم مسلمانوں پر حملہ کریں گے تو تم ہمارا ساتھ دو گے۔ سلام نے کہا کہ ہم اپنے عہد پر آج بھی پختگی سے قائم ہیں، لیکن ہمیں یہ توقع نہ تھی کہ تم اتنی جلدی سے حملہ کرو گے۔ آج ہم تیار نہیں ہیں تو تم ہمیں کچھ وقت مہلت دو تاکہ ہم پوری طرح تیار ہو جائیں۔ گویا ابو سفیان مدینہ پر چڑھائی کرنے کی نیت سے آیا تھا، لیکن یہودیوں نے ساتھ نہ دیا، اس لیے اسے ناکام واپس لوٹنا پڑا۔ ناظرین، مدینہ کے یہودیوں نے جب فوری مہم جوئی کے منصوبے پر ابو سفیان کی حوصلہ افزائی نہ کی تو نصف شب کے بعد ابو سفیان وہاں سے اٹھا اور اپنے کیمپ میں واپس آ گیا۔ اپنے سپاہیوں کو لے کر اوریس پہنچا۔ یہاں مسلمانوں کا ایک نخلستان تھا جہاں کھجوروں کے چھوٹے پودوں کا ایک بڑا ذخیرہ تھا۔ انہوں نے اسے نظر آتش کیا۔ وہاں ایک انصاری معبد بن عمر اور ان کے ایک ساتھی کو شہید کر دیا۔ ان 2 کو شہید کر کے ابو سفیان نے یہ سمجھا کہ اس نے اپنی قسم پوری کر دی ہے اور اب وہ ان پابندیوں سے آزاد ہو گیا ہے جو اس نے اپنے اوپر عائد کی تھی۔ چنانچہ اس نے مکہ واپس جانے کا قصد کیا۔ دراصل اس کو یہ خوف تھا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی کارستانی کا پتہ چل گیا تو پھر اس کی اور اس کے ساتھیوں کی خیر نہیں۔ اس لیے اس نے مناسب سمجھا کہ حضور کو اطلاع ملنے سے پہلے وہ اپنے ساتھیوں سمیت یہاں سے فرار ہو جائے۔ چنانچہ واپسی کا سفر انہوں نے تیز رفتاری سے طے کرنا شروع کیا۔
ناظرین، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 200 مہاجرین اور انصار کو لے کر ابو سفیان کے تعاقب میں نکلے۔ مدینہ طیبہ میں بشیر بن عبد المنظر کو اپنا نائب مقرر فرمایا اور بڑھتے ہوئے کرکرۃ القدر تک جا پہنچے۔ ابو سفیان اور اس کے لشکریوں کا یہ حال تھا کہ پاؤں سر پر رکھ کر بھاگے جا رہے تھے۔ انہیں یہ خوف کھائے جا رہا تھا کہ اسلام کے عقاب ابھی آ پہنچیں گے اور انہیں چوزوں کی طرح اپنے فولادی پنجوں میں دبوچ لیں گے۔ اپنے بھاگنے کی رفتار کو مزید تیز کرنے کے لیے انہوں نے اپنا سامان رسد جو ستو سے بھری ہوئی بوریوں پر مشتمل تھا اس کو راستے میں پھینکنا شروع کر دیا تاکہ اس بوجھ سے ان کی جان چھوٹے اور وہ تیزی سے بھاگ سکے۔ مسلمانوں کو ان کا تعاقب کرتے ہوئے ستو کی کثیر تعداد بوریاں راستے میں گری پڑی ملی اور انہیں اٹھا اٹھا کر اپنے اونٹوں پر لادتے گئے، کیونکہ ستو کی بہت سی بوریاں انہیں بطور غنیمت ملی تھی اور ستو کو عرب میں سویق کہتے ہیں، اس لیے یہ غزوہ بھی اسی نام سے مشہور ہوا۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس سفر سے مقصد دشمن کو بھگانا اور خوفزدہ کرنا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یقین ہو گیا کہ کفار اتنی دور چلے گئے ہیں کہ ان کی واپسی کا امکان نہیں رہا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید تعاقب ضروری نہ سمجھا اور اپنے جانثار ساتھیوں کو واپسی کا حکم دیا، کیونکہ دشمن بھاگ گیا تھا اور جنگ کی نوبت نہیں آئی تھی۔ اس لیے بعض صحابہ کو یہ گمان ہوا کہ شاید یہ سفر عند اللہ یعنی جہاد شمار نہ ہو۔ انہوں نے عرض کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضور امید کرتے ہیں کہ ہمارا یہ سفر جہاد شمار ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک۔ ناظرین، کس طرح دشمن کے مکروہ ارادے اللہ تعالیٰ کی مدد اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت عملی کے سبب خاک میں مل گئے۔ غزوہ سویق صرف ایک چھوٹا سا واقعہ نہیں بلکہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سچے ایمان والوں کا عزم اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت دشمن کے بڑے بڑے منصوبوں کو بھی ناکام بنا دیتی ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ اسی طرح ایک اور اسلامی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں جلد حاضر ہوں گے۔ تب تک اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔